الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث به مات على شعبة من النفاق صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین، 6 ستمبر 1965 پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے۔ اس مناسبت سے آج کی مختصر سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان 1947 میں قائم ہوا اور یہ بر صغیر میں نہیں بلکہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان رسالت اور نبوت کے بعد وہ سرزمین جہاں آقا نے اسلام کا عادلانہ نظام نافذ کیا تھا، اس کے بعد اسلام کے نام پر بننے والی پہلی اسلامی سلطنت اگر دنیا میں کسی کو وجود ملا ہے تو وہ پاکستان کو ملا ہے۔ اور اس پاکستان کے قیام سے پہلے تحریک آزادی ہند، آزادی بر صغیر، اسی طریقے سے امت مسلمہ کی آزادی اور پھر قیام پاکستان کے لیے بہت بڑی تحریکیں چلی۔ یہ ملک وجود میں آیا۔ ہمارا سب سے بڑا جو مخالف فریق اور دشمن ہے وہ بھارت، انڈیا ہے اور وہاں کا بنیا اور ہندو ہے۔ یقینی بات ہے کہ پاکستان اسی سے ایک ٹکڑا علیحدہ ہوا تھا، تو وہ ہمارے اس دن سے آج تک دشمن چلے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہمارے وطن کے جو حدود اربع ہیں، سرحدیں ہیں، جس کی محافظ ہمارے پاک وطن کی پاک فوج اور وہ دلیر، جرأت مند، بہادر، نڈر، بے باک فوج ہے کہ جس کی مثال کم از کم دنیا میں اس وقت نہیں ملتی۔ پاکستان کی فوج ہر لحاظ سے، غیرت کے لحاظ سے، حمیت کے لحاظ سے، جرأت کے لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے، اپنی دفاعی طاقت کے لحاظ سے بڑی مضبوط ترین فوج ہے۔ ہمارے ملک کے بارڈر کا بہت بڑا حصہ کراچی سے لے کر تقریباً پورے صوبہ سندھ میں ہر ضلع کے اس یوں سمجھو انڈیا کے بارڈر کے ساتھ ساتھ پھر جب پنجاب شامل داخل ہوتا ہے تو جنوبی پنجاب میں خاص طور پر ضلع رحمت خان ہو جائے، بہاولپور ہو جائے، بہاول نگر ہو جائے، ان تمام اضلاع کا ایک پورا حصہ انڈیا کا بارڈر ہے۔ پھر آپ اس طرف جنوبی پنجاب سے آگے شمالی پنجاب کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر قصور، لاہور، ایسے ہی سیالکوٹ تک چلے جائیں تو یہ سارا حصہ ہمارا انڈیا کا بارڈر ہے۔ اور ہماری بہت بڑی فوج وہاں پر راتوں کو پہرا دیتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے۔ میں یہ کہہ دوں تو بے جانی کہ ان کا جاگنا اور ہمارا سونا ہوتا ہے کہ ہم رات کو آرام کی نیند اس لیے کرتے ہیں کہ وہ راتوں کو پہرا دیتے ہیں، جاگتے ہیں۔ اور یقیناً مجاہد کی زندگی بڑی عجیب ہوتی ہے کہ جب یہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو مجاہد ہے، اپنی جان دے دے تو شہید ہے، زندہ بچ جائے تو یہ غازی ہے، اور اگر جان کامیاب و کامران ہو جائے تو فاتح ہے۔ اللہ اس کو کسی حالت میں ناکام نہیں کرتے۔ مسلمان فوج، اللہ نے اس کو بڑا حوصلہ جرأت دی۔ مجھے یوں یاد پڑتا ہے کہ میرا سن پیدائش 1956 ہے، تو یہ 1965 یعنی اس وقت میں 9 سال کا تھا، اور بہت ساری باتیں میرے یوں سمجھیں استحضار میں ہیں کہ بچے کو بچپن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑھاپے تک بھی یاد رہ جاتی ہیں۔ ان میں سے 65 کی جنگ کے کچھ عوامل اور کچھ حالات جو اس وقت ہم نے اپنے بڑوں سے سنے سمجھے تھے، کچھ باتیں ذہن میں ہیں، اس سلسلے میں میں کچھ یادداشتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں اسلامی نقطہ نگاہ سے وطن کے دفاع کی اہمیت پر بھی کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 1965 میں 6 ستمبر کو انڈیا فوج، بھارتی فوج، بنیا فوج، بزدل فوج نے
بغیر کسی وارننگ دیے اعلان کیے بارڈر کو کراس کر کے پاکستان پر حملے کی جسارت کی، اور ان کا ایک ذہن تھا کہ ہم صبح شاید پاکستان پہنچ جائیں گے، لاہور پر قبضہ کر لیں گے اور جناب وہاں جا کے ناشتہ کریں گے، اور اس وقت جو شاستری وزیر اعظم تھا اس کو ہم سلامی دیں گے اور اسے یہ نوید اور مسرت سنائیں گے کہ ہم پاکستان پر حملہ آور ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ دوستو یاد رکھو، اللہ کی غیبی مدد اہل ایمان کے ساتھ ہے، جرأت والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم بزدل نہ بنو اور پریشان نہ ہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اگر تم اہل ایمان ہو۔ بزدل نہ بنو، بزدل کے لیے جینا بھی گراں ہے، مرنا بھی گراں، جینے کو بھی ہمت لازم ہے، مرنے کو بھی جرأت لازم ہے۔ تو باہر کیف وہ آئے، لیکن اللہ کی غیبی مدد ایسی ہوئی کہ اس وقت 3 بارڈر تو بڑے اہم تھے۔ ایک قصور کا بارڈر جو کھیل کرن کا بارڈر کہلاتا ہے، دوسرا واگا کا بارڈر جو لاہور کے طرف سے ہے، اور تیسرا چونڈے کا بارڈر جو سیالکوٹ میں ہے۔ یہ تینوں بارڈروں پر بڑی گھمسان کی ایک زوردار لڑائی ہوئی۔ ویسے تو کراچی سے لے کر اس پورے بارڈر پر لڑائی ہوئی ہے، اور وہاں پر الحمدللہ ہماری بری فوج ہو، بحری فوج ہو، اور افواج پاکستان کی تمام فوجیں، انہوں نے بڑے حوصلے اور ہمت اور جرأت کے ساتھ لڑائی لڑی ہے اور پورا دشمن کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ لیکن ان کو جو بہت بڑی پسپائی ہوئی، اور خاص طور پر پنجاب کے ان بارڈروں میں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ قصور کے بارڈر سے انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی تو وہاں کے مجاہدین، اللہ جزائے خیر عطا کرے، پاک فوج کے ان عظیم سپاہیوں کو اور ان شہیدوں کو جنہوں نے وطن کی حفاظت میں جام شہادت نوش کیا کہ تمہیں سے اے مجاہدو دین کا ثبات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، حیات اگر حیات ہے ممات بھی حیات ہے، شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی سرسبز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے۔ تو کھیم کرن کا بارڈر جو قصور کے والا ہے، اس پر اب بھی وہاں پر ہمارے مسلمانوں کی بہت ساری شہیدوں کی قبریں خود انڈیا کے اندر موجود ہیں اور اسی بارڈر پہ ہیں، اور میں کئی دفعہ جا کے وہاں فاتحہ بھی پڑھ چکا ہوں۔ اور ادھر جو آپ کے لاہور واگا بارڈر تھا، وہاں پر میجر عزیز بھٹی شہید، جن کو نشان حیدر ملا، جنہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہزاروں کی تعداد میں ان کی فوج تھی، تقریباً انڈیا کی 1500 فوج جو اسلحے سے مسلح سی، اور ادھر 150 صرف پاکستانی فوجی تھا جس نے ان کو بارڈر پر روکے رکھا اور ان کو اندر نہ داخل ہونے دیا، اور ان کے تمام عزائم ناکام ہوئے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ 6 ستمبر سے لے کر 17 ستمبر تک یہ چند دن جو جنگ ہوئی، اس میں ہمارے مجاہدوں نے اپنے سینوں پر یوں سمجھیے بارود باندھ کے ان کے ٹینکوں تلے سو گئے تھے۔ چونڈے کا جو بارڈر ہے اس کو باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا کی ذلت اور رسوائی کا سب سے بڑا بارڈر وہی تھا۔ آپ حیران ہوں گے 600 ٹینکوں سے انڈیا نے وہاں حملہ کیا تھا، لیکن ہماری بہادر فوج کے بہادر سپاہی اور یہ جرأت مند اور غیرت مند، اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے، اور جو شہید ہوئے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان لوگوں نے 45 ٹینک تباہ و برباد کیے اور باقی ذلیل و رسوا ہوئے، حتیٰ کہ وہ ٹینک چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اللہ نے مسلمانوں کو اور پاکستانی قوم کو ہمت، جرأت اور فتح عطا کی۔ اور اسی طریقے سے یہاں قصور کے لاہور کے بارڈر پر بھی یہ لوگ اسی جرأت اور ہمت کے ساتھ لڑے۔ آگے تو کیا آنا تھا، پسپا ہوئے، اندر چلے گئے مسلمان، ہماری پاکستانی فوج وہاں تک پہنچی، ان کا وہ جو تصور تھا کہ ہم صبح لاہور جا کر سری پائے کا ناشتہ کریں گے، وہ سارا خاک میں مل گیا۔ یہ 6 ستمبر 1965 کی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اس جنگ کا وہ منظر ہمیں یاد ہے کہ راتوں کو یہ انڈیا کے جہاز آتے تھے پاکستان میں بمباری کرنے کے لیے، اور اس وقت پورے ملک کو بلیک آؤٹ کا حکم دے دیا جاتا تھا، راتوں کو بتیاں جلانے کا، چراغ روشن کرنے کا، سگریٹ جلانے کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ روشنی کو دیکھ کر کہیں پاکستان پر بمباری نہ ہو۔ وطن، قوم، ملک، ملت کے سب لوگ
جب ایک ہوں تو پھر اللہ کی غیبی مدد بھی ساتھ ہوتی ہے۔ اس میں میجر عزیز بھٹی شہید نے جام شہادت نوش کیا، بہت سارے لوگوں نے اپنی جانیں پیش کیں، اور نشان حیدر پاکستان کی فوج کا یہ سب سے بڑا نشان ہے، جس کی نسبت جناب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی جرأت اور بہادری کی طرف ہے، اس لیے کہ بدر کا میدان ہو، احد کا میدان ہو، حنین اور تبوک اور خندق کا میدان ہو، ہر جہادی، خیبر ہو، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو کفر کے مقابلے میں آگے بھیجا ہے، ان میں جناب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی شخصیت ہوتی تھی، اور آپ جب بھیجتے تھے دعا بھی فرماتے تھے، آگے روانہ بھی کرتے تھے، تو وہ نشان حیدر ان کے نام کی نسبت سے مسلمان اپنی فوج کے اس جرنیل کو دیتے ہیں جو اپنے وطن، اپنے ملک و ملت اور اپنے دین کی حفاظت میں اپنی جان کا نذرانہ جرأت اور حوصلے کے ساتھ لڑتے ہوئے سینوں پہ گولیاں کھا کے شہید ہوتا ہے۔ ہماری اس پاک فوج میں اس وقت جو لوگ شہید ہوئے، ان میں ایک آدمی صرف بڑی عمر کے تھے، میجر طفیل شہید رحمہ اللہ، جن کی 44 سال عمر تھی، ورنہ باقی 40 سال سے کم عمر کے تھے۔ خود میجر عزیز بھٹی کی عمر تھوڑی تھی، ایسی ان میں سب سے کم عمر نوجوان، ان میں 20 سال کی عمر کے راشد منہاج شہید۔ آپ اندازہ کریں 20 سال کے بچے کی کیا عمر ہوتی ہے، یوں سمجھے ابھی تو اس کے چہرے پر شاید داڑھی بھی پوری نہ آئی ہو، اور اس کے ماں باپ سے کوئی پوچھے، جس ماں نے اس بچے کو جرأت اور بہادری کے ساتھ مجاہد بنا کر وطن کی حفاظت کے لیے روانہ کیا، اور اس نے اپنا جام شہادت نوش کیا، اپنی جان آفری کے حوالے کی، اور ان کو بھی یہ نشان حیدر ملا۔ تو یہ بڑی جرأت مند فوج ہے، اللہ نے اس کو یہ بڑی عزت دی ہے۔ یہاں بھی یہ بات یاد رکھنے کی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستانی فوج کو بڑی حوصلہ اور بڑی جرأت عطا کی ہے، اللہ نے ان میں لڑنے کی، دفاع کی بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں، اور یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آنکھ جو رات کو اپنے وطن، اپنی قوم اور اپنے مسلمانوں کے دفاع میں پہرا دیتے ہوئے جاگتی ہے، اس آنکھ پر اللہ کی جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اور آپ یاد رکھیے، میں اور آپ راتوں کو نیند کرتے ہیں، اور ہمارا مجاہد یقیناً بارڈر کے کنارے پر اپنی کلاشن اپنے گلے میں ڈال کر اور راتوں کو پیدل چل چل کر پہرا دے کر سوچ رہا ہوتا ہے کہ کسی وقت مجھ پر گولی چلے، یا یہ کہ مجھ پہ حملہ ہو اور میں جام شہادت نوش کر لوں۔ یعنی جذبہ شہادت ہی ہے جو انہیں وہاں پر چلا رہا ہوتا ہے، اور یہ جذبہ شہادت ہی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ کے راستے میں جو گئے ان کو مردہ تصور ہی نہ کرو، یہ زندہ ہیں۔ اور ہم نے ان میں سے کئی لوگوں کی لاشیں یوں بھی دیکھی کہ وہاں شہید ہوتے، اور ان کی میتیں جب ان کے علاقوں میں آتے ہیں، یہاں پہنچنے تک کئی کئی دن گزر جاتے ہیں، لیکن جسم تر و تازہ ہوتا ہے، چہرے پہ نکھار ہوتا ہے، مجاہد کا چہرہ ایک عجیب ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے یہ یوں آرام سے میٹھی نیند سو رہا ہے، مردے کے اثرات بھی اس کے وجود پر بعض دفعہ مرتب نہیں ہوتے، ایسے محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ہماری پاک فوج کو یہ حوصلہ اور ہمت عطا فرمائی تھی۔ اور پھر اسی طریقے سے پاک فوج میں اللہ نے اور بہت ساری خوبیوں اور صلاحیتوں میں جو ہمارا اصل ماٹو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان، اتحاد اور تنظیم، ان تین چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ لڑتے ہیں۔ ایمان اللہ پر یقین ہے، اتحاد باہمی وحدت ہے، تنظیم امیر کی اطاعت ہے، اور جہاد کے لیے یہ تینوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اور یہی بات جناب سرور کونین آمنہ کی در یتیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سکھائی تھی، اور آپ کی بھی عادت شریفہ تھی کہ آپ جب بھی کہیں ہوتے اپنی جماعت میں سے، اپنے ساتھیوں میں سے باقاعدہ پہرے فر رات کو ساتھیوں کو تیار کرتے، کھڑا کرتے تھے۔ اور پھر اپنے وطن سے محبت کو ایمان کا حصہ کہا گیا۔ معروف اگرچہ یہ حدیث کے جملے نہیں، لیکن اہل عرب میں ایک بڑی مشہور یعنی امت کا ایک متفقہ قول ہے کہ حب الوطن من الایمان، کہ وطن سے پیار یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کہ جس کو اپنی سرزمین سے پیار نہیں، اس کو اپنے دین سے کیا پیار ہوگا۔
یہ زمین ہے تو ہمارا دین ہے، یہ زمین ہے ہماری نمازیں ہیں، یہ زمین ہے ہمارے روزے حج زکاتیں ہیں، یہ زمین ہے یہاں ہم کہتے ہیں کہ یہاں حاکمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یہاں قانون اسلام کا عادلانہ نظام کا قانون ہے۔ عملی شکل میں ہماری کوتاہیاں اپنی جگہ پر ہیں اور وہ ایک حقیقت ہے جسے ہمیں قبول کرنا چاہیے، لیکن آئین تو بہرحال وہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق بنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاک فوج کو بڑی عظمتوں سے نوازا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہر کی حفاظت، آپ مکہ المکرمہ میں تھے تو مکے کو قرآن نے بلد امین کہا ہے کہ امن کا شہر ہے، اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، اور حضور نے فرمایا قیامت تک اللہ میرے مدینے کی حفاظت فرمائیں گے کہ اس میں دجال نہیں داخل ہوگا، طاعون کی بیماری نہیں آئے گی، ایسی وبا نہیں آئے گی۔ اور پھر یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک مرتبہ رات کو شور و غوغا ہوا تو لوگ گھروں سے نکلے، پریشان ہو گئے کہ شاید کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے، لیکن آپ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ پریشان ہو کے گھروں سے نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی، اپنا گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بغیر زین رکھے ہوئے آپ اس پہ سوار ہیں، اور آپ نے جناب تلوار ساتھ لی ہوئی ہے اور آقا تشریف لا رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا سارے جاؤ آرام سے نیند کرو، میں پورے مدینے کا پہر سے چکر لگا کے آ رہا ہوں۔ یہ قافلہ آیا ہے جس کا ایک شور تھا، ورنہ مدینہ محفوظ ہے، یہاں کوئی دشمن نہیں کبھی قدم رکھ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے وطن کی حفاظت فرمائی۔ یہ 1965 کی یاد میں 6 ستمبر کو ان شہدائے وطن، بلکہ میں یوں کہہ دوں 1947 سے قیام پاکستان کی تحریک میں اور اس سے پہلے آزادی کی تحریک میں جن جن مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، تحریک ریشمی رومال ہو، تحریک خلافت ہو، تحریک آزادی بر صغیر ہو، تحریک قیام پاکستان ہو، اور پھر وہاں سے لے کر آج تک جتنے لوگ وطن کی حفاظت میں، ملک کی حفاظت میں، قوم کی حفاظت میں، اسی طریقے سے اپنے دین اسلام کی حفاظت میں، ختم نبوت، ناموس رسالت، صحابہ و اہل بیت کی محبت کی حفاظت میں جن جن لوگوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، آج 6 ستمبر ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے۔ شہدائے وطن کو ہم سلام عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں کہ تم نے اپنی جانیں پیش کر کے اپنے وطن کی حفاظت کی ہے۔ اللہ تمہارا محافظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال ہے۔ رب کا قانون ہے کہ تم پریشان نہ ہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اور اس مدد کے مناظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جب مجاہد اللہ پر یقین کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کفر پسپا ہو کے دور تک چلا جاتا ہے۔ اور آج میں پھر ایک بار یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ یہ 56 سال پرانی بات ہے 1965 کی، لیکن ایک عجیب بات ہے کہ آج پھر تاریخ دہرائی جا رہی ہے کہ وہی 6 ستمبر ہے، وہی ستمبر کا مہینہ ہے، اور آج جیسے اس وقت انڈیا کی چیخیں نکلی تھیں، آج انڈیا پھر چیخ رہا ہے۔ مسلمانوں کی جرأت کو دیکھ کر، ان کی بہادری کو دیکھ کر، اور پاکستانی فوج کی حمیت اور غیرت کو دیکھ کر، اس نے جو سازشیں کی تھیں وہ سب کی سب ناکام ہوئی ہیں۔ اور میں اس میں اپنی قوم کے تمام دوستوں سے ایک درخواست کروں گا کہ ہمیں آپس میں وحدت، محبت، اتحاد و اتفاق سے رہنا ہے، اور کسی کی ہواؤں پر، افواہوں پر کان نہیں دھرنا، اس لیے کہ انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان میں مذہبی فرقہ واریت، لسانی تعصب اور قومی افتراق، آپس کا لڑائی جھگڑے کا ایسا ماحول بنائے تاکہ پاکستان کے حالات نہ گفتہ بے ہو جائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک مدینہ طیبہ کی طرز کی جو عظیم ریاست بنانے کے ہمارے منصوبے ہیں، یا یہ کہ جب سے وطن بنا اسلام کے نام پر بنا اور آج تک وہی نام ہے، ہم اس کا ایک عادلانہ نظام اور نفاذ چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دشمنوں کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کرے اور ہماری پاک فوج کی اللہ حفاظت کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔